اور بچہ بے نمازی، بیوی بے نمازی، گھر میں سب گناہ، اور نہیں میں تو ٹھیک ہوں حضرت، نہیں پکڑے جاؤ گے۔ ذمہ داری ہے، یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، میری عبادت نہ کرو، پتھر کی کر لو، سورج کی کر لو، چاند کی کر لو، مزاروں کی کر لو، قبروں کی کر لو، درخت کا کر لو، کس کا کرنا ہے کر لو، لیکن تمہیں بھی نقصان ہوگا اور تمہارے گھر والوں کو بھی نقصان ہوگا۔ اگر تم نیکی کے کام کرو گے تو تجھے بھی فائدہ ہوگا، تیرے بال بچوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر، جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو جنتی ہے، تیری جنت بھی میں نے دیکھا۔ ایک مرتبہ جب میں جنت کا سیر کر رہا تھا تو بڑی دیر میں آیا میرے پاس میں، کیا کر رہے تھے، کہاں اٹک گئے تھے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ تجارت کے مال آ گئے تھے، اس کو میں گن رہا تھا، کہاں اسی لیے جنت دیر سے پہنچے ہوں۔ کہا کہ اگر ایسا ہے کہ میرے مال کی وجہ سے جنت میں دیر گیا تو سارا مال میں اللہ کے راستے میں لے لیتا۔ بڑے تاجر، عشر مبشرہ کے صحابی، رات بھر قرآن پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ سردی کے زمانے میں رات بھر قرآن پڑھتے تھے۔ ابھی کون سا زمانہ ہے؟ رات سونے کا ہو خراٹے لو سو، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا نا۔ قبر ایک ایسی جگہ جہاں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اگر موبائل لے جانے کو ہوتا تو سب موبائل لے کے جاتے وہاں، سب لے کے وہاں جاتے، وصیت کر جاتے اچھا موبائل ذرا دینا ذرا مرنے کے بعد، اس لیے وہاں تنہائی میں کیسے وقت گزرے گا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں نا کیا کریں حضرت، تنہائی میں کچھ بیزار ہو جاتے ہیں، اسی لیے ذرا نیوز دیکھ لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اسی لیے ذرا ٹی وی ایل سی ڈی لگا لیتے ہیں، دل قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ قبر میں بھی لے جاتے ہیں۔ انسان اس وقت موبائل سے اتنا جڑ گیا ہے نا کہ اگر وہاں دیکھنے اکھنے کے سسٹم ہوتا تو ضرور لے کر کے جاتے، لیکن وہ قبر میں نہ چارجر ہے، نہ لائٹ ہے، نہ نیٹ ورک ہے، نہ واٹس ایپ ہے، نہ فیس بک ہے، سب بند۔ لگا لو گے بھی تب بھی نہیں چلے گا۔ کتنے لوگ کوشش کیے کہ دیکھیں ذرا سا قبر کی تنہائیوں میں کیا کیا ہوتا ہے، کیمرے لگائیں، نہیں ہو سکا۔ وہاں کی دنیا ہی الگ ہے، وہاں کا نظام ہی الگ ہے، وہ اللہ کے ہاتھ اور سسٹم میں ہے۔ دنیا کی زندگی کا نظام اور سسٹم کچھ اللہ اپنے بندوں کے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ہمیشہ آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ فرصت میں، یہ رات کیا ہے؟ ٹھنڈی کی رات ہے، ذرا جگیے، عبادت کیجیے۔ جو رات جتنی لمبی ہو گئی ہے اس کو وقت کہاں لگائیے؟ ذرا عبادت میں لگائیے۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کیجیے، اللہ خوش ہو جائے گا۔ گرم بستر سے اٹھ کر کے ذرا مصلی پر آ جائیے، اللہ خوش ہو جائے گا، جنت بن جائے گی، رب راضی ہو جائے گا۔ یہی تو ادا اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے ذرا اٹھیے ذرا، اس وقت کو غنیمت جانیے۔ حدیث پاک میں اللہ بہت خوش ہوتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو کتنی ٹھنڈی ہے، لیکن نرم بستر بھی میرا بندہ میری محبت میں چھوڑ دیا۔ بیوی پہلو میں ہے، شوہر بازو میں ہے، لیکن دونوں اٹھ کر کے میری یاد میں آ گئے ہیں۔ اے فرشتہ دیکھ اس کے نام اعمال میں جو جو گناہ ہے سب مٹا دے اور اس کی بخشش و مغفرت کر دے۔ کیا ایسا کرانا چاہتے ہیں؟ نہیں حضرت ذرا اور بوڑھے ہو جائے اس کے بعد آرام سے کر لیں گے، ابھی نہیں، ذرا اور بوڑھے ہو جائے، بوڑھی ہو جائے، پھر فرصت میں کر لیں گے۔ کون دیکھا ہے فرصت؟ کون دیکھا ہے فرصت؟ یہی تو فرصت ہے جو ابھی مل رہا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کو یاد کیجیے، ڈریے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِي، نقصان ہوگا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بات بتا رہا تھا کہ رات میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کی بیوی اہلیہ یا ان کے بچوں نے کہا کہ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیوں کرتے ہیں؟ تھوڑا سا سو جائیے، قرآن کی تلاوت میں رات بھر لگے رہتے ہیں۔ کیا جواب دیا؟ میں اپنے لیے نہیں تیرے لیے کر رہا ہوں۔ میں نیک بنوں گا تو اللہ تجھے نیک بنائے گا۔
ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب کے پاس بچہ بھیج دیں گے تو اب بالکل سراپا ولی امام صاحب بنا کر کے بھیج دیں گے، نہیں ہوگا۔ یہ نہیں چاہتے کہ مکتب میں بھیجا نہیں، مولوی صاحب ٹھیک نہیں پڑھائے، نہیں بنا۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ذرا 40 دن چلے جائیں گے تو بس اب ولی بن کر کے آ جائیں گے، نہیں ہوگا ولی وہاں۔ ماں باپ نیک تو بچے نیک، گھر نیک تو گھر والے نیک، باہر سے فائدہ ہوتا۔ اس لیے کیا جواب دیا، بیٹو میں اپنے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے، اس لیے اللہ کا حکم ہے نیک بنو گے تو اپنا بھی فائدہ اور تیرے اپنے اولاد کے لیے فائدہ کا ذریعہ بنو گے۔ آج تو رو رہے ہیں کہ میری اولاد نافرمان، اس بات کہنے سے پہلے ماں باپ پہلے اپنی زندگی کے ایک سرسری جائزہ لے، ہم کتنا نافرمانی کر کے آئے ہیں، آج اس کا بدلہ مجھے مل رہا ہے۔ اس لیے الا ذالک هو الخسران المبین، نقصانی نقصان ہے۔ کیا نقصان؟ لہم من فوقہم ظلل من النار، مرنے کے بعد اوپر بھی آگ کا سایہ، نیچے بھی آگ، ظلل من النار ومن تحت ظلل، پیر کے نیچے بھی آگ اور سر کے اوپر بھی آگ۔ ایسا ہے جیسے ایک چھت آگ کی ہو، اس کے اندر میں انسان کو داخل کر دیا جائے گا۔ تحت ذالک یخوف اللہ بہ عبادی یا عبادی فاتقون، یہ ڈرو اللہ سے، اے بندو ڈرو، یا عبادی فاتقون۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے ڈرو، کیوں ڈرا رہا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے بندوں سے، اگر محبت نہیں کرتا تو بار بار فتقو نہیں فرماتا، بار بار نصیحتیں نہیں کرتا۔ یہ بار بار نصیحت کرنا اس بات کی علامت ہے اللہ نہیں چاہتا میں کسی بندوں کو سزا دوں، لیکن ہم خود ہی سزا کے تیار ہیں، خود ہی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ اسی لیے آخری آیت والذین اجتنبوا الطاغوت، ہاں جو لوگ سرکشی، شیاطین اور بت پرستی سے، شرک سے بچتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں، تنہائیوں میں اٹھ کر کے اللہ کی طرف جھکتے ہیں، مناتے ہیں۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، یہ چیز کب حاصل ہوتی ہے؟ رات کی تنہائیوں میں انابت الی اللہ، یعنی سکون سے۔ یہ پورا جسم دھڑ سب الگ الگ کام کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آنکھ اپنے وقت میں آنکھ کام کرتی ہے، زبان الگ کام کرتی ہے، کان الگ کام کرتا ہے، دل الگ کام کرتا ہے، جسم کے ہر اعضاء کے ایک کام ہے، وہ الگ الگ کام کرتے ہیں۔ لیکن رات تہجد کے وقت میں سارے جسم کے اعضاء ایک ہو جاتے ہیں اور سب مل کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آنکھ بھی کہتی ہے کہ ہم کو بھی تھوڑا سا رو لینے دو، کان بھی کہتا ہے کہ ہمیں بھی ذرا سا کچھ اچھی باتیں اس وقت سن لینے دو، زبان بھی کہتی مجھے بھی ذرا تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کر لینے دو، دل بھی کہتا ہے کہ ذرا اس دل میں اپنے رب کی محبت بسا لینے دو، ہاتھ بھی کہتا ہے کہ ذرا مجھے بھی اللہ کے سامنے جھکنے، رکوع سجود میں کام آنے دو۔ پورا جسم، روح، قلب سب ایک ہو جاتے ہیں۔ وہ وقت بہت ہی بابرکت وقت ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، قبر ہے، سونا ہے، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ فرشتے بھی ایک مرتبہ پوچھ کے چلے جائیں گے، پھر وہ لوٹ کر کے نہیں آئیں گے، بلکہ دوسرے آئیں گے اور جزا سزا کا فیصلہ ہوگا، کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے یہاں راتوں کو اللہ کے لیے کچھ تھوڑا سا انابت اللہ، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، جو لوگ بت پرستی سے، شرک سے بچتے ہیں اور خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیشہ رجوع ہوتے رہتے ہیں، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ بشرا کے مطلب خوشخبری، خوشخبری ان لوگوں کے لیے۔ یہ جملہ بہت پیارا جملہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے مسافروں نے نکالا تھا نا، اور ڈول میں نکلے پانی کی جگہ میں، تو مسافر خوبصورت یوسف کو دیکھ کر کیا بولے؟ قَالَ هَذَا يَا بُشْرَى، اے میرے دوستو دیکھو بڑی خوشخبری آ گئی۔ تو یہ خوشخبری اچانک کسی کو مل جائے، یعنی آدمی اٹک کر کے ہے میدان محشر میں، حساب کتاب ہو رہا ہو، قبر میں ہے، اٹک کر کے کیا ہوگا نہیں ہوگا، اچانک اللہ کا ایک فیصلہ ہو جائے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دو، کھڑکیاں کھول دو، تو کیسے مردہ کو لگے گا؟ یا بشرا، کیا خوشی کا وقت آیا۔
جس وقت بندے اٹک جائیں گے کہ نام اعمال ادھر ملے گا دایاں بایاں، اور اچانک اس کے دائنے ہاتھ میں آ جائے گا، کتنی خوشی ہوگی، یا بشرا، بڑی خوشخبری، رزلٹ اگر آ جائے اچھا تو مٹھائیاں بٹتی ہے نہیں بٹتی ہے، اخباروں میں چھاپنے لگتے ہیں میری بیٹی 96 92 90 یہ لایا، دیکھو نماز میں کتنے فیصد لایا ہے۔ اگر ایک ماں باپ سے دنیا کی تعلیم کے نمبر پر خوش ہوتا ہے تو ان کو پہلے دیکھنا پڑے گا ہمارا بچہ نمازی ہے یا نہیں نمازی ہے، اس میں یہ کتنا نمبر 1 ہے۔ اگر یہاں اس کی نمبر ڈاؤن ہے تو تم دنیا کی گنتی کے نمبر جتنے بھی لے اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر اور حیثیت نہیں ہے۔ یا بشرا، خوشخبری ایسے لوگوں کے لیے، فبشر عباد، اللہ فرمایا پھر خوشخبری سنا دیجئے میرے بندوں کو ایسے لوگوں کے کہ جو لوگ میرے لیے میری طرف رجوع کرتے۔ خلاصہ یہ میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، 2 چیز اپنے اندر پیدا کیجئے۔ کیا بول گئے؟ بولیے، آپ ہی لوگ بولیے۔ 2 چیز، محبت اور ڈر، یہ 2 چیز حاصل کر لی ہیں تو پھر نیکی کرنا آسان، گناہ کرنا مشکل۔ دوسروں سے مت ڈریے، کس سے ڈریے؟ اللہ سے۔ یہ اللہ بلا مصیبتوں میں مت پھنسیے، محبت میں مت پھنسیے۔ اگر محبت کرنی ہے تو اس سے کیجئے جو دلوں میں محبت ڈالتا ہے وہ اللہ۔ دوسری بات یہ کہ اگر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا چاہتے ہیں نا تو پھر اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر اور آئی ہوئی مصیبت پر صبر کیجئے۔ تیسری بات، عبادت تو کرتے ہیں لیکن کیسی کرنا؟ خالص اللہ کے لیے، اللہ کی سوا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ آخرت سے ڈر رکھیے، حساب ہوگا۔ اور سب سے اہم بات، خود نیک بنیے، آپ کے بچے خود اللہ نیک بنا دے گا، خود اللہ بنا دے گا۔ اپنے گھر کو نیک والا گھر بنائیے، اللہ گھر کو نیک والا بنا دے گا اللہ۔ اور رات کی آخری گھڑی میں کس سے جوڑیے؟ موبائل سے ہیں۔ دیکھیں سناٹے میں کیا مزہ آ رہا ہے، سناٹے میں جس طرح سے بند کمرے میں موبائل دیکھنے میں مزہ آتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ مزہ کس سے؟ اللہ سے۔ جب قسم خدا کی سجدہ کرو گے اور محبت اللہ دل میں ڈال دیا تو رات چھوٹی نظر آئے گی۔ کیسی آئے گی؟ رات چھوٹی نظر آئے گی۔ اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ سجدہ لمبی کی ہے اور حضرت بلال نے آواز دی، اذان کی پکارتے ہیں، سلام پھیرتی کہتی کہ پتہ نہیں رات چھوٹی ہو گئی یا بلال پہلی اذان دے دی۔ اللہ، کیا خوبصورت جواب دیتی ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ اے اللہ تو رات کو چھوٹی کر دیا یا بلال وقت سے پہلے اذان دے دی۔ ہم اور آپ اذان سنے کہ آئے مؤذن صاحب وہ ایک دم وقت میں سے اذان دیے، نیند خراب ہو تو اللہ نے سنانا ہی بند کر دیا ہے۔ فجر کی اذان اب سنانا بند کر دیا، جب سن کر کے نہیں اٹھتے تو کس کو سنائے گا؟ اسی لیے یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ رات چھوٹی ہو گئی یا بلال وقت سے پہلے اذان دیے۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ نہ رات چھوٹی ہوئی ہے نہ بلال وقت سے پہلے اذان دیے، تو میرا سجدہ لمبا ہو گیا ہے۔ ایسا بنو میری ماں بہنوں تو اللہ خوش ہوگا۔ حضرت فاطمہ کے سرداری میں کل جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔